بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمے کے دوران ریمارکس دیے کہ آپ نے کہا تھا کہ اسد درانی کا نام اس لیے ای سی ایل میں رکھا کیونکہ ان کے خلاف انکوائری چل رہی ہے، لیکن ریکارڈ کے مطابق اس وقت ان کے خلاف کوئی انکوائری نہیں چل رہی۔ وفاقی حکومت کے پاس کھلی چھوٹ تو نہیں کہ کسی کو بھی ای سی ایل میں ڈال دے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ وزارت دفاع کے نمائندے موجود ہیں، وہ بیان دے سکتے ہیں، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ کسی کو بھی بلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے ریکارڈ دیکھ لیا ہے اور ریکارڈ کے مطابق اسد درانی کے خلاف کوئی انکوائری زیر التوا نہیں۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد اسد درانی کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ اسد درانی نے ملک سے باہر جانے کے لیے عدالت سے نام ای سی ایل سے ہٹانے کی درخواست کی تھی۔ وزارت دفاع نے کیس کی سماعت کے دوران اپنے جواب میں کہا تھا کہ اسد درانی نے بھارتی خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی تھی۔ کتاب کے معائنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مواد ایکٹ 1952 کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرز کی اور بھی کئی کتابیں پاکستان کی اعلیٰ قیادت اور قومی سلامتی کے خلاف تکمیل کے عمل میں ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر اسد درانی بھارتی خفیہ ایجنسی کے ساتھ 2008 سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ دوسرے ملک دشمن عناصر کے ساتھ بھی 2008 سے رابطے میں ہیں۔ امریکہ کی تمام ریاستوں میں ہر استاذ کو کم از کم کورونا ویکسین کی ایک خوراک مارچ کے آخر تک دی جائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ میں اساتذہ کو ترجیحی بنیاد پر ویکسین لگائی جائے گی تاکہ ہمارے طالب علم جلد از جلد تعلیمی اداروں میں واپس جا سکیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ میں ہر شخص کے لیے مئی کے آخر تک کافی ویکسین دستیاب ہوگی، تاہم انہوں نے امریکیوں سے ماسک پہننے، سماجی فاصلہ برقرار رکھنے سمیت ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے کو بھی کہا ہے۔ بین الاقوامی عدالت کی چیف پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں مبینہ جرائم کی باضابطہ تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ اسرائیل نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ اسرائیل کے فلسطین میں جنگی جرائم کے خلاف تحقیقات آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور بغیر کسی خوف اور حمایت کے کی جائے گی۔ اسرائیل نے عالمی فوجداری عدالت کی تحقیقات کے آغاز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ رکن نہ ہونے کی وجہ سے عدالت کا اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کارروائی کا اختیار نہیں رکھتی۔ عالمی عدالت نے اسرائیل کے اعتراض پر گزشتہ ماہ ہی فیصلہ دیا تھا کہ اسے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر اختیار حاصل ہے، جس پر اسرائیل نے 1967 کی مشرق وسطیٰ کی لڑائی کے دوران قبضہ کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر 54 سالہ ناجائز قبضے کے دوران ظلم کی تاریخ رقم کی ہے اور عالمی معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے یہودی آبادکاریوں میں اضافہ کیا ہے، جس میں سب سے زیادہ اضافہ نیتن یاہو کے دور حکومت میں ہوا ہے۔ سعودی عرب نے اس برس حج کرنے والے عازمین کے لیے کورونا ویکسین کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ حج کرنے کے خواہش مند افراد کے لیے کورونا ویکسین کی شرط کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور ویکسین کے بغیر کسی کو بھی حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جن لوگوں نے کورونا کی مکمل ویکسینیشن کی ہوگی ان کے لیے قرنطینہ بھی لازمی نہیں ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ کورونا کے خدشے کے پیش نظر گزشتہ برس سعودی عرب نے محدود پیمانے پر لوگوں کو حج کی اجازت دی تھی۔ کویت میں دوران ڈرائیونگ موبائل فون استعمال کرنے والوں کے لیے جرمانوں میں اضافہ کرنے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ جرمانہ 75 دینار تک کر دیا جائے گا۔ کویت میں ڈرائیونگ کے دوران فون استعمال کرنے پر وزارت داخلہ کی جانب سے سخت سزائیں دی جائیں گی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس موبائل فون استعمال کرنے والوں کی نگرانی کرنے کے 1 سے زائد طریقے موجود ہیں۔
چاہے وہ سڑکوں پر تعینات گشت کے ذریعے روکے جائیں یا کیمروں سے ان کی نگرانی کی جائے۔ ایسی صورت میں جب کوئی بھی شہری یا غیر ملکی ویڈیو پوسٹ کرتا ہے اور اسے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہے تو فوری طور پر طلب کر لیا جائے گا اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ حکام نے عوام سے مطالبہ کیا ہے کہ جو کوئی بھی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا اس کی فوری طور پر تصویر بنائیں اور واٹس ایپ کے ذریعے ٹریفک کے جنرل ڈائریکٹر کو بھیجیں۔ اب تک چونکہ فون کے استعمال کی خلاف ورزی کا جرمانہ 5 دینار سے زیادہ نہیں تھا اور یہی اس مسئلے کے حل میں اصل رکاوٹ بن رہا تھا، لہٰذا نئے قانون میں جرمانہ تقریباً 75 دینار تک کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ایک بین الاقوامی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بچوں کے پلاسٹک سے بنے کھلونوں میں مضر کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے جو کینسر کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ معروف طبی میگزین سائنس ڈائریکٹ میں شائع ہونے والے ایک آرٹیکل میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں 100 سے زائد مضر کیمیکل پائے گئے ہیں۔ تحقیق کے دوران بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں استعمال ہونے والے سخت، نرم اور جھاگ والے بہت سے کیمیکلز ملے ہیں، جن میں سے 126 میں سے ایسے مادوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو ممکنہ طور پر کینسر یا غیر کینسر اثرات کے ذریعے بچوں کی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف ڈنمارک کے محقق ڈاکٹر پیٹر کا کہنا ہے کہ ان مضر کیمیکلز میں سے 31 پلاسٹائزر اور 8 نقصان دہ خوشبو والے کیمیکلز بھی موجود ہیں، اور کئی ممالک میں ان کھلونوں میں کیمیکل کے استعمال کی روک تھام کا مؤثر نظام موجود نہیں ہے۔ اس تحقیق میں تجویز دی گئی ہے کہ پلاسٹک کے کھلونوں پر اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کا نام لکھا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی مضر خوراک پر نظر رکھنے والے ادارے کی طرح ایک ادارہ پلاسٹک کی تیاری میں مضر کیمیکل کے استعمال کو روکنے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ یوٹیوب کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 2020 کے دوران سعودی عرب کے اندر یوٹیوب کے صارفین کی تعداد 20 ملین تک پہنچ گئی، جبکہ ویڈیوز دیکھنے کا اوسطاً دورانیہ 55 منٹ تک ہو گیا ہے۔ یوٹیوب نے سعودی عرب میں سب سے زیادہ دیکھنے والے ویڈیوز کا انکشاف کیا گیا ہے۔ پہیلیوں اور ایڈونچر ویڈیوز کی فہرست پہلے نمبر پر ہے، جبکہ مارشل آرٹس کی ویڈیو خصوصاً فری سٹائل ریسلنگ دوسرے نمبر پر رہی۔ اسی طرح سائنس اور کھیل سے متعلق مواد دیکھنے میں 200% تک اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح ویڈیو گیمز اور فلمیں دیکھنے کا شوق بھی دگنا ہو گیا۔ یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب بہت ساری بین الاقوامی کمپنیاں جیسے ایمیزون پرائم نے یوٹیوب پر اپنی فلمیں نشر کرنا شروع کر دی ہیں۔ تحریک انصاف سینٹ کی بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے۔ فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کر کے اپوزیشن کو چیلنج دیا ہے۔ تحریک انصاف سینٹ کی بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے، مگر اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے کا دلیرانہ فیصلہ کر کے اپوزیشن کو بڑا چیلنج دیا ہے۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوگی، وگرنہ پیسے کی چمک سے ضمیروں کی سوداگری اور ووٹوں کی خریداری کا حساب دینا ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز سینٹ انتخابات میں صوبائی اسمبلیوں میں بڑا سیٹ اپ نہیں ہوا، تاہم اسلام آباد کی جنرل سیٹ پر خلاف توقع پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی جیت گئے۔ پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری نے سینٹ انتخابات میں ایک تیر سے 2 شکار کرتے ہوئے حکومت اور پی ڈی ایم کو چاروں شانے چت کر دیا، جس سے آئندہ ملکی سیاست کا رخ تبدیل اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کی جیت میں واضح ہو گیا اور اب یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا۔ پیپلز پارٹی کا اگلا ہدف چیئرمین سینٹ ہوگا، جس کے لیے یوسف رضا گیلانی مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ قومی اسمبلی سے سینٹ الیکشن میں اپسٹ شکست کے بعد وزیر اعظم ایوان سے دوبارہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ قوم اس لڑائی میں دیکھ رہی ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے جو ہم لڑتے رہیں گے۔ آج کا دن پاکستان کی جمہوریت کے لیے افسوسناک دن ہے۔ جمہوریت کے علم برداروں نے آج جمہوریت کو روندا ہے۔
شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا کہ وزیر اعظم اور ان کی جماعت نے فیصلہ کیا ہے کہ وزیر اعظم اس ایوان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے تاکہ کھل کر سامنے آ جائے کہ کون عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج سینٹ کے انتخابات میں جو نتیجہ ہم نے دیکھا اس نے ہمارے بیانیے کو تقویت دی ہے۔ ہمارا بیانیہ تھا کہ سینٹ کے انتخابات میں ایک مرتبہ پھر منڈی لگے گی اور ضمیروں کے سودے ہوں گے۔ اسلام آباد کی نشست پر ہمارے 2 امیدوار تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہماری خاتون امیدوار تھیں جن میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، چنانچہ وہ جیت گئی، جبکہ اسلام آباد کی دوسری نشست پر ان کی دلچسپی شروع سے تھی، چنانچہ انہوں نے جمہوریت کے نام پر خرید و فروخت کی۔ پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن میں کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث لیگ ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے چھٹے ایڈیشن میں اب تک 6 کھلاڑیوں کو کورونا ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز جنوبی افریقی سٹار فاسٹ بالر ڈین اسٹین کا انٹرویو ویب سائٹ پر نشر ہوا۔ اس میں ایک سوال پر انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی لیگ میں بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، سب سے زیادہ زور اس بات پر ہوتا ہے کہ کون کتنا پیسہ کما رہا ہے۔ اس صورتحال میں لوگ کرکٹ کو بھول جاتے ہیں۔ پاکستانی لیگ اور لنکن لیگ میں کرکٹ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مجھے پاکستان آئے چند روز ہی ہوئے ہیں، کمرے کے اندر اور باہر لوگ صرف کرکٹ کی ہی بات کرتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کہاں اور کیسا کھیلا۔ ڈین اسٹین نے بتایا کہ IPL میں جاؤں تو وہاں کرکٹ کو بھلا کر پوچھا جاتا ہے کہ اس ایونٹ سے کتنی دولت کماؤ گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلخ بات دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں اس رویے سے دور رہتے ہوئے اچھی کرکٹ، اچھی ٹیموں اور ٹورنامنٹس پر توجہ دینا چاہتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تلخ بات دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس رویے سے دور رہتے ہوئے اچھی کرکٹ، اچھی ٹیموں اور ٹورنامنٹس پر توجہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ چیز قابل قدر ہے۔ دوستو، ویڈیو فوراً سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ کئی بھارتی ٹی وی چینلز اور اخبارات نے ان کا یہ انٹرویو استعمال کیا۔ بھارتی اسٹین سے خاصے ناراض نظر آئے۔ چند گھنٹے میں لاکھوں افراد اس انٹرویو یا کلپ کو دیکھ چکے تھے۔ ویسٹ انڈیز نے پولارڈ کی جارحانہ اننگز کی بدولت میچ جیت لیا۔ ویسٹ انڈیز کے کیرون پولارڈ انٹرنیشنل کرکٹ میں 1 اوور میں 6 چھکے لگانے والے تیسرے بیٹسمین بن گئے۔ ویسٹ انڈیز کے بلے باز سے قبل جنوبی افریقہ کے ہرشل گفٹ اور بھارتی آل راؤنڈر یووراج سنگھ نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ کیرون پولارڈ نے یہ کارنامہ سری لنکا کے خلاف T20 میچ میں انجام دیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔